میرے عزیزوں کتنا کم نصیب ہے وہ انسان، کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اس ماہ مبارک کو پایا، رمضان المبارک کا مہینہ اس کی زندگی میں اللہ نے اس کو عطا فرمایا اور اس نے اس مہینے کی قدر نہیں کی، روزے نہیں رکھے، نہ ہی اس نے نمازیں پڑھی اور نہ ہی اس مہینے کا اس نے ادب و احترام کیا اور وہ گناہوں میں شامل رہا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ سب کے سب میرے ممبر کے قریب جمع ہو جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم ممبر کے قریب گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ کوئی بات دیکھتے تھے نا عجیب، تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے۔ سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آج ہم نے آپ کو ایک نیا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین دعا کے بعد کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ہمیں آمین کی آواز تو آ رہی تھی لیکن کوئی دعا کروانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، اپنی بخشش نہ کروائی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ پھر میں نے کہا آمین۔ آقا فرماتے ہیں جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، اس نے ان کی فرما برداری نہیں کی، ان کی تعظیم نہیں کی، ان کا ادب و احترام نہیں کیا۔ میرے عزیزو آپ غور تو فرمائیں کہ دعا کون کر رہا ہے؟ معلم الملائکہ، مدرس الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور دعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین، سید الانبیاء، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیں۔ مجھے بتائیں میرے عزیز، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ اسے قبر میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں بھی اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ مہینہ پایا ہے، اس کی قدر کریں، ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنی ہٹ درمی کی بنیاد پر اس ماہ مبارک میں بھی راستے میں چل رہے ہیں اور کھانا پینا ان کا جاری ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لگا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو اسموکنگ کرنے کی عادت ہے تو وہ یہ بھی شرم نہیں کرتے، میرے پاس میں بیٹھنے والا یہ روزے دار ہے، اس کا روزہ ہے یا رمضان کا یہ مہینہ ہے تو میں کیوں اس کے سامنے ایسی حرکت کروں؟ کیونکہ ان کے دل جو سیاہ ہو چکے ہیں، اس ماہ مبارک کی محبت ان کے دل کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ کا خوف ان کے دل میں موجود نہیں ہے۔ تو وہ یاد رکھیں کہ دعا کس نے کی ہے اور اس پر آمین کس نے کہا ہے، ان لوگوں کے لیے بربادی دنیا و آخرت میں ہے۔ ایک شخص تھا بڑا گناہگار، پورے سال گناہوں میں ملوث رہتا، کبھی کسی نیک عمل کی طرف نہیں جاتا تھا، کبھی نیک کام اس نے نہیں کیا۔ میرے عزیزو جب بھی رمضان کا مہینہ آتا نا تو صاف ستھرے کپڑے پہنتا، غسل کرتا اور نمازوں کی پابندی کرتا۔ کسی نے پوچھا یار تو پورے سال گناہوں میں رہتا ہے، پورے سال تو گناہ کرتا ہے، لیکن جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ یہ تو بتا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے صدقے میں میرے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ادب و احترام کیا کرتا تھا ماہ مبارک کا۔ جب اس کا انتقال ہوا نا میرے عزیزو تو کسی نے خواب میں دیکھا اس کو، پوچھا تیرے ساتھ میں کیا سلوک کیا گیا، تیری کیا حالت ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ رمضان المبارک کا ادب کرنے کے صدقے میں اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو بخش دیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جو لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں ان کو اس کا تو حساب دینا ہے میرے عزیز، لیکن جو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام بھی نہیں کرتے ہیں
ان کو اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا، ان لوگوں سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر چیز میں برکت ہے، ہر لمحہ برکت والا ہے۔ رمضان المبارک کے دنوں رات برکت والے ہیں، افطار کر رہے ہیں تو برکت، سحری کر رہے ہیں تو برکت۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رمضان کا مہینہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں سحری کھا رہے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ سحری کو نہ چھوڑنا، اللہ نے سحری میں برکتیں رکھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو سحری پر بلاتے کھانا کھانے کے لیے، آقا فرماتے آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانے والے پر اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس بندے پر جو رمضان کے مہینے میں سحری کھاتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں سے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ایک تو وہ کہ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اور افطار کرتا ہے، کھانے کھاتا ہے، دوسرا وہ شخص کہ جو سحری میں کھانا کھاتا ہے، تیسرا وہ شخص وہ مجاہد جو سرحد پر گھوڑے باندھتا ہے، ان لوگوں سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ تو سحری کی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ آپ دیکھیں گے اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہر چیز میں برکتیں رکھی ہیں، تو اس مہینے کا ادب و احترام بھی کریں۔ اگر آپ نے اس مہینے کا ادب نہیں کیا، آپ نے اس مہینے کی قدر نہیں جانی، آپ نے اس مہینے میں بھی روزے داروں کے سامنے اپنے کھانے پینے کو جاری رکھا ہے، تو آپ یہ نہ بھول جانا کہ آپ کو اس دنیا سے جانا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ کو حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور بھی آپ کو حاضر ہونا ہے۔ میرے عزیز، جب بھی کوئی ایسا عمل آپ کریں نا کہ جس کے ذریعے آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو کم سے کم یہ سوچ لیا کریں کہ یار دنیا والے دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔